हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कल हमने पैलेस्टाइन का इशू एट लेंथ डिस्कस किया था, हिस्टोरिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बड़ा डीपली एनालाइज किया था। कल से अब तक की डेवलपमेंट्स बड़ी फास्ट हैं आई वुड से, और बड़ी सिग्निफिकेंट हैं इन द सेंस कि यूनाइटेड किंगडम का जो रोल मैंने आपको कल बताया था कि क्रिएशन ऑफ पैलेस्टाइन में यूनाइटेड किंगडम का की रोल है। और उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस बनी 1945 के बाद, तो उन्होंने ये सारा जो केस है इज़राइल का क्रिएशन ऑफ जूइश होमलैंड का, ये यूएन को शिफ्ट कर दिया ताकि डायरेक्ट ब्रिटेन इसमें ना आए। अब सिचुएशन ये है कि यूके, फ्रांस और कनाडा इन्होंने कल कहा कि हम बहुत कंक्रीट एक्शन लेंगे अगेंस्ट इज़राइल अगर जो परसों से अनाउंस किया है ग्राउंड ऑफेंसिव बेंजामिन नेतन्याहू ने, और वो अनाउंस करते ही वहाँ के जो बड़े प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से ऐसी इनह्यूमन स्टेटमेंट्स सामने आना शुरू हुई हैं जिनको कोई सुन भी नहीं सकता। खुल के लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि आप एक भी गाज़ा के रहने वाले को ज़िंदा ना छोड़ें, ये मौका है इनकी नस्ल ख़त्म कर दें, ना किसी बच्चे का लिहाज करें। एक मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक एक बच्चा भी फ़लस्तीनी ज़िंदा है तब तक इसराइल सिक्योर नहीं होगा। इस वॉर मॉन्गरिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप तो अभी तक खामोश हैं, और यूके, फ्रांस और कनाडा ने जो थ्रेटन किया है उसका कुछ रिज़ल्ट सामने शायद आए, लेकिन अगेन आई वुड से 2023 से ये कत्लो गारत, ये जेनोसाइड जारी है। पता नहीं फ़लस्तीनियों की नस्ल कितनी बाकी है कितनी नहीं है। इसी को एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं। आपने कितने लोगों को ज़िंदा बाकी छोड़ा है और किस हाल में छोड़ा है, दिस विल रिमेन अ क्वेश्चन। और जिस तरह आपने नाज़ीज़ को, हिटलर के क्लोज जनरल्स को बड़ा ट्रायल में आप लेके गए थे, आपने इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया था, जब तक इज़राइल आंसरेबल नहीं होगा इन सब वॉर क्राइम्स का तब तक ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जो टॉप स्टोरीज़ थी कल, हमारा वो क्योंकि डे और नाइट का फ़र्क होता है तो ये हमारे तक खबरें लेट पहुंचती हैं। तो अल जज़ीरा ने पब्लिश किया कि यूके, फ्रांस, कनाडा थ्रेटन कॉन्क्रीट एक्शंस अगेंस्ट इज़राइल ओवर गाज़ा। CNN ने लिखा यूके, फ्रांस, कनाडा थ्रेटन सैंक्शंस if Israel continues new offensive into Gaza। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने लिखा, और टाइम्स ऑफ इज़राइल तो बाकायदा कैप्शन लगाता है रोज़ ऊपर कि आज हम इतने दिनों से वॉर की शक्ल में ज़िंदा रह रहे हैं, यानी वो अपने आप को मजलूम बना के पेश करते हैं। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने जो हेडलाइन लगाई है वो है यूके, फ्रांस, कनाडा वॉर्न ऑफ कॉन्क्रीट एक्शंस इफ इज़राइल डजंट हॉल्ट वॉर, बूस्ट द एड। Statement calls on Hamas to release hostages, threatens sanctions over West Bank settlement expansion. 22 countries signed separate statement urging full resumption of aid. तकरीबन 22 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एक प्ली साइन की है कि आप फ़ौरन वहाँ पे एड पहुँचने दें, बिकॉज़ अब वहाँ पे सिचुएशन ये है कि वहाँ पे जितना भी थोड़ा बहुत एक्सेस टू एड थी वो भी ब्लॉक हो चुका है। 22 डेज़ से वहाँ कोई एड नहीं पहुँची, विच मीन्स कि अंदर अगर 22 डेज़ का भी हम सपोज़ कर रहे हैं जो हालात हैं उसमें तो शायद 10 दिन का अंदर शायद खाना मौजूद हो, पानी मौजूद हो, मेडिसिन्स मौजूद हों, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पर ये सूरत हाल हो गई है कि एड वर्कर्स की भी एक्सेस नहीं है, सो द वर्ल्ड डजंट नो वहाँ क्या हो रहा है। लोग भूख से और प्यास से मर रहे हैं, जो कि 21st सेंचुरी में आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये एक 22 कंट्रीज़ ने रेजोल्यूशन साइन किया कि फ़ौरन एक्सेस दें हमें एड के लिए। गवर्नमेंट ऑफ यूके ने, दिस इज़ हिस्टोरिक कि एक कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने के बाद आज आपको 77 ईयर्स के बाद ख्याल आ रहा है कि वहाँ पे अमन होना चाहिए। प्रेस रिलीज़ जारी की गवर्नमेंट ऑफ यूके ने, जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड कनाडा ऑन द सिचुएशन इन गाज़ा एंड द वेस्ट बैंक। और उन्होंने उसमें ये कहा है कि वी स्ट्रांगली अपोज द एक्सपेंशन ऑफ इज़राइल्स मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाज़ा, द लेवल ऑफ ह्यूमन सफरिंग इन गाज़ा इज़ इंटॉलरेबल। Yesterday's announcement that Israel will allow a basic quantity of food into Gaza is wholly inadequate. We call on the Israeli government to stop its military operations in Gaza and immediately allow humanitarian aid to enter Gaza. ये याद रखें कि थ्रूआउट ये फ़र्स्ट टाइम यूके बोला है, जब से 2023 से ये वॉर शुरू हुई है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि यूके हैज़ स्पोकन इन दी ओपन अबाउट इट। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि यूके सस्पेंड्स इज़राइल ट्रेड टॉक्स and summons ambassador over intolerable Gaza offensive. This is huge.
میں ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہوں یو کے میں جو کہ ان کی منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر آتی ہے، اینڈ آئی ہیو سین کہ وہ اسرائیلیز کو کس طرح اپنا جس طرح ہم چائنا کی بات کرتے ہیں اس طرح ایک آئرن کلیڈ بردر سمجھتے ہیں. بالکل جس طرح کی سپورٹ آپ کو یو ایس میں ملتی ہے اسرائیل کی، اس سے بھی کہیں زیادہ یو کے میں ملتی ہے. اور ان کی پالیسیز، ان کے جو پراسپیکٹیوز ہوتے ہیں فیوچر کے لیے، وار پلانز ہوتے ہیں، وہ سارے بالکل انٹیگریٹ ہوتے ہیں. لوگ بہت کلوزلی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اس پہ ایکشن لیتے ہیں اینڈ ڈیسیجنس لیتے ہیں. تو دس از فرسٹ ٹائم ایور آئی تھنک ان دا ہسٹری. آئی ووڈ ہیو ٹو چیک بٹ آئی ایم ویری شیور کہ اسرائیلی امبیسڈر کو بلا کے یہ کہا جانا فارن منسٹری آف یو کے کی طرف سے کہ آپ یہ جو اوفینسو کر رہے ہیں اس کو روکیں. سمری اس کی یہ ہے: دا یو کے سسپینڈز ٹریڈ ٹاکس ود اسرائیل اینڈ سمنز دا اسرائیلی امبیسڈر اوور واٹ اٹ کالز دا انٹالریبل اوفینسو ان غازہ. کیئر اسٹارمر جو کہ یو کے اس وقت پرائم منسٹر ہیں از ہاریفائڈ، انہوں نے ہاریفائڈ کو اپرینٹسز میں لکھا ہے، ہاریفائڈ بائی دا ایسکلیشن فرام اسرائیل. While Foreign Secretary David Lammy says the war is entering a dark new phase. اس کے علاوہ around 100 وہ کہہ رہے ہیں aid lorries should be allowed to enter Gaza after 11 weeks of blocking all aid. So 11 weeks سے وہاں کوئی سپلائز نہیں پہنچی. اب جب اگر انہیں الاؤ کر دیا جاتا ہے یہ 11 نئی لوریز کو یا ٹرکس کو، تو وہ جا کے دیکھیں گے کہ اندر کیا حالات ہیں. اس کے علاوہ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو said that the war can end tomorrow if Hamas releases its hostages and lays down arms. 58 hostages remain in Gaza, up to 23 are believed to be alive. اور یہ BBC ہی دکھا رہا ہے کہ mothers in Gaza, we are watching our children grow weak from hunger. Horrific stories ہیں. Ongoing military action in Gaza poses grave danger to hostages. Marco Rubio's Senate testimony disrupted by protesters against the Gaza war. So جتنا بھی یہ BBC کی ساری میں نے آپ کو رپورٹنگ بتائی ہے، اور اس میں جو نوٹیبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر سپورٹ یو ایس یو کے کر سکتے تھے اسرائیل کی غزہ پہ کمپلیٹ قبضہ کرنے میں، انہوں نے کی ہے. اب یہ لاسٹ اسٹیج پہ ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ ان کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہے، کیونکہ پبلک پریشر کا تو حال یہ ہے کہ یو ایس میں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں چھوڑا، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ڈپورٹ کرنے کو تیار ہیں. وہ بالکل اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ ہولوکاسٹ سے پہلے جیوز کے ساتھ جرمنی میں ہوتا تھا. اب یہ کہاں تک لے کے جانا ہے؟ اپنی ڈومیسٹک سوشل فیبرک کو کہاں تک ڈسٹرب کرنا ہے بیکاز آف دا سپورٹ ٹو ورڈز اسرائیل؟ میرے خیال ہے یہ ایک ڈیسیجن میکنگ بریکنگ پوائنٹ آ گیا ہے یو کے اوپر بھی اور یو ایس کے اوپر بھی. لیکن اس سے فرق کتنا پڑے گا اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے. یو کے نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ابھی تک سیٹلمنٹس بنا رہا ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل، ہم ان کو نہیں مانتے. تو پھر اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سیریا میں جا کے قبضہ کرنے کی ہوئی ہیں اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ کیونکہ اپنے گریٹر اسرائیل پلان کے لیے سیریا میں بھی جا چکا ہے اسرائیل، لیبنان میں بھی جا چکا ہے، رجیم چینج لیبنان میں ہو چکی ہے، سیریا میں بھی ہو چکی ہے. ٹرکی نے صرف اس سے آگے جانے سے اس کو روکا ہوا ہے. وہ ایک نیچرل بفر زون ہے اور وہاں سے ہی تھریٹ آتی ہے اسرائیل کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نئی مسلم امپائر کھڑی ہو سکتی ہے یا اسلامسٹ تھریٹ آ سکتی ہے تو وہ ٹرکی کی طرف سے آ سکتی ہے. اس لیے یو ایس میکسیمم کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل اور ٹرکی کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیریا میں گورنمنٹ بنے، بیکاز سیریا از اے میوچل کنٹری جس کے بارڈرز جو ہیں وہ میوچل ہیں بٹوین اسرائیل اینڈ ٹرکی. سو یہ ساری کہانی ہے. تو آپ نے پھر ڈیناؤنس کرنا ہے، روکنا ہے تو کمپلیٹلی روکیں ان کو، اسی طرح ٹرائلز پہ لے کے جائیں جس طرح انٹرنیشنل کورٹس میں آپ دنیا میں باقی لوگوں کو لے کے گئے ہیں. جس طرح آپ نے صدام حسین کو پھانسی لگوایا، جس طرح آپ نے قذافی کو مروایا انہی کے ریبلز کے ہاتھوں، تو یہ پھر سسٹم کہیں جا کے تو رکے گا. اب یہ تو ایک ڈیولپمنٹ تھی. آن دی ادر ہینڈ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن بیکاز انویسٹمنٹس اور بزنس ٹائز بہت اسٹرانگ ہیں جوئش کمیونٹی کے، زائنسٹ کے ود ان یو کے اینڈ یو ایس، تو آپ کو وہاں کا ہالی ووڈ ہو،
چاہے وہاں کا BBC ہو, چاہے US میں یونیورسٹیز ہوں, اتنی ہیوی انویسٹمنٹ ہے جوئش لابی کی کہ یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کیا تھا کہ ڈائیویسٹمنٹ کیمپین ہونی چاہیے. اسرائیل کو آپ جب تک سینکشن نہیں کریں گے, ان کے اوپر امبارگو نہیں لگائیں گے, آرمز امبارگو, تب تک آپ کمپلسٹ کنسیڈر ہوں گے اس جینوسائڈ میں. واٹ ڈز دس مین؟ کہ ایک طرف تو آپ نے بزنسز میں انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں, آپ کے کانگریس مین میں, اور ویسٹ منسٹرز میں آپ کے جو MPs بیٹھتے ہیں UK US دونوں میں, ان کی پولیٹیکل کیمپینز کو فنڈ ہی زیادہ تر یہ زائنسٹ لابیز کرتی ہیں. دیٹ از وائی دیر از سو مچ آف اے کنٹرول ان دا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ. دوسری طرف جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, جیسے کنگس کالج لنڈن ہے, جیسے آئیوی لیگ یونیورسٹیز ہیں کولمبیا وغیرہ, ان سب میں بھی ہیوی انویسٹمنٹ ہے جوئش کمیونٹیز کی. اینڈ دس از وائی دے آر کالڈ آئیوی لیگ یونیورسٹیز, بیکاز انہوں نے اس کو ایک ایسے لیول پہ مینٹین کیا ہوا ہے کہ وہ ان کی بڑی ایک کریم جسے کہنا چاہیے یا سپریم لیول کی یونیورسٹیز ہیں, جس میں وہ بڑا آنر فیل کرتے ہیں. اسی لیے آپ کو بار بار سننے کو ملتا ہے کہ فلاں آکسفورڈ گریجویٹ ہے اس لیے اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے, بیکاز وہاں سے جتنے گریجویٹس نکلتے ہیں آف کورس وہ بڑا پھر ایک ویلدی ایلومنائی نیٹ ورک کریٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کو لیٹر آن تھنک ٹینکس میں, پالیٹکس میں ان کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. سو یہ سب کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس نے یہ ڈیمانڈ کی تھی, اور سارے سمجھدار لوگ اکیڈیمیا کے علاوہ بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ بوائیکاٹ کریں اسرائیل کا. ایک تو ان کو آرمز پرووائڈ کرنا, اسلحہ فراہم کرنا بند کریں, انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ بند کریں, بیکاز یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف آپ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوں اور دوسری طرف انٹیلیجنس شیئرنگ میں آپ کی ہی سیٹلائٹ, آپ کا ہی سارا ملٹری ٹیکنالوجی کا نیٹ ورک یوز ہو رہا ہو ٹو کل ایوری سنگل ہیومن بینگ وچ از فلسطینین ان دا غازہ, کہ آپ ان کو اسپاٹ کر کر کے مار رہے ہیں. اسی طرح میں نے ایک بڑا ڈیٹیل وی لاگ کیا تھا کہ AI ڈریون ملٹری ٹیکنالوجی, جس میں لیونڈر ایک پروگرام ہے جس کی صرف جو پریسیجن ہے وہ 80% ہے, 80 to 85%, اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اس میں ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو کل مشین ہے اٹ ورکس آن اٹس اون, وہ آٹومیٹڈ ہوتی ہے, وہ وہاں پہ لوگوں کو جب مارتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ وہی ملیٹنٹ ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے, یا اس کے ارد گرد اس کے کولیٹرل میں بچے بھی موجود ہیں, بوڑھے بھی موجود ہیں, میڈکس بھی موجود ہیں. اسی لیے کئی دفعہ یہ بات کھڑی ہوئی ہے کہ آپ جو اس وقت ماڈرن سسٹم یوز کر رہے ہیں ملٹری ٹیکنالوجی کا, AI ڈریون ہے, وہ کریکٹ نہیں ہے. اٹ از امورل کہ ایک کل مشین کو یوں کھلا چھوڑ دیا جائے کہ آپ جا کے صرف ڈیٹا کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹارگٹ کریں اور ماریں. سو اینی وے, دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ڈائیویسٹمنٹ روکنے کے بجائے اور ان لابیز کا بوائیکاٹ کرنے کے بجائے, جو بیسمنٹ فلمز کے نام سے ایک کمپنی ہے UK میں جس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے, جس میں اس نے ریئل لائف جا کے دیکھا ہے اور اسے ریکارڈ کیا ہے کس طرح ہاسپٹلس کو, پیرامیڈکس کو, ڈاکٹرس کو, ایڈ ورکرس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے غازہ میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ڈاکیومنٹری میں پارٹنرشپ BBC کی تھی, تو وی آر ڈاؤٹ فل دیٹ آر فلم انویسٹیگیٹنگ اٹیکس آن ہاسپٹلس اینڈ میڈکس ان غازہ produced with BBC News over 14 months cleared multiple times at all levels, containing graphic footage of attacks and searing testimony of survivors of those attacks, will be released by BBC. We apologize to the survivors of these attacks, those alleging torture and the families of those killed. They all doubted already that BBC News would ever tell their stories. We thought they would. And they can. We are desperate for this film to be released. Please watch the space. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ BBC وہ فلم ریلیز نہیں کر رہا بیکاز اس میں ریئل ٹائم ایویڈنس ہے کہ کس قسم کے وہاں پر جرائم ہو رہے ہیں, جنگی جرائم ہو رہے ہیں. اور ہم نے BBC پہ ٹرسٹ کیا تھا ایز اے پارٹنر اس ڈاکیومنٹری کو بنانے میں. ہم سمجھتے تھے دے ول اسٹینڈ ود دا ٹروتھ, بٹ دے آر ناٹ اسٹینڈنگ ود دا ٹروتھ. اور BBC کیا ہے؟ اٹس اے برٹش براڈ کاسٹر, جس طرح ہمارا PTV ہے, یہ ان کا نیشنل براڈ کاسٹر ہے, اور یہ بڑا کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹروتھ فل ہے اور بہت فیکٹ چیک کرتا ہے, اینڈ اٹ اسٹینڈس فار دا ٹروتھ اینڈ ریالٹی اینڈ دا فری اسپیچ اینڈ پولیٹیکل اوپینین اینڈ ایکوالٹی. اور آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک طرف تو BBC جو ہے وہ سینسرشپ کر رہا ہے, اسی طرح اینٹی سیمیٹزم, یعنی اینٹی سیمیٹزم کو بالکل صاف الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ جیوز کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ کسی TV اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہوں, کسی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہوں, کسی پینل پہ بیٹھے ہوں, کسی ڈسکشن میں, کسی ورک شاپ کا حصہ ہوں, کسی فورم پہ بیٹھے ہوئے کسی گرینڈ ڈائلاگ میں بات کر رہے ہوں, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ جیوز ان اے نیگیٹو وے.
You cannot insult them. What is it? Pure racism. इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है. एंटी सेमिटिज़म मीन कि एक कौम ऐसी है जिसके खिलाफ आप बात ही नहीं कर सकते, और एंटी सेमिटिज़म इज़ अ स्टेटेड पॉलिसी इन UK एंड US. इसीलिए उनके जो कॉर्पोरेट मीडिया जायंट्स हैं वो आपको हमेशा ये कहते हुए नज़र आएंगे जो ही कोई फ़लस्तीन की बात करेगा कि प्लीज़ हमारे चैनल पे बैठ के एंटी सेमिटिक कमेंट्स ना दें. और एंटी सेमिटिज़म के नाम पे लोगों पे केसेस भी हो रहे हैं. ये जो स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर्स में डाला जा रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है. वहाँ पे जूइश लॉबीज़ हैं जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के ज़रिए से लोगों की लिस्टें बना के मार्को रूबियो के ऑफिस के साथ शेयर करती हैं और फिर उन्हें अरेस्ट किया जाता है. और ब्रिटेन की एक लेटेस्ट इसकी मिसाल है. बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जो बात करते हुए डरते हैं, और जैसे ही वो साइड लेते हैं पैलेस्टीनियन लोगों की और वहाँ जो जेनोसाइड हो रहा है उसकी, उनको फिल्म्स मिलना बंद हो जाती हैं, उनके रोल्स जो हैं वो टर्न डाउन कर दिए जाते हैं, उनके साइन हुए हुए एग्रीमेंट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं फ्रॉम द मूवीज़. अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटिश प्रेजेंटर गैरी लिनेकर स्टेप्स डाउन ओवर एंटी सेमिटिज़म राव. ये ब्रिटिश प्रेजेंटर हैं और इंग्लैंड फुटबॉल के कैप्टन भी रह चुके हैं, और 25 इयर्स का इनका स्पोर्ट्स का करियर है BBC के साथ. उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि मुझसे तो रोज़ ये तस्वीर नहीं देखी जाती, ये इमेजेस नहीं देखे जाते, और इन इमेजेस को देख के अगर कोई रिएक्ट नहीं करता तो वो कैसा इंसान है. उन्होंने सिर्फ एक जगह पर ये बातचीत की है और उसकी बेस पे उनको BBC से स्टेप डाउन करना पड़ा है. तो ये हालत है फ्री स्पीच की इस वक्त दुनिया में. और उसके बाद ये जो स्टेप्स ले रहा है UK, ये कितने काफ़ी हैं. सो जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्योंकि आपने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है पिछले 70-80 ईयर्स से, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ योर DNA. आप लोगों ने रेसिज्म में सिंपली लाइंस डिफ़ाइन की हुई हैं कि कौन से पीपल ऑफ द लेसर गॉड हैं, जिसमें ब्राउन्स भी आते हैं, जिसमें फ़लस्तीनी भी आते हैं, जिसमें अरब्स भी आते हैं, और उनको आप उनसे बिज़नेस भी करते हैं तो सिर्फ एक एलीट लेवल पे करते हैं. आई विल डू अ कंप्लीट वीलॉग 5 key takeaways from Donald Trump's visit to Saudi Arabia, UAE and Qatar, कि कैसे वो सिर्फ बिज़नेस इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, और वो कंट्रीज़ भी सिर्फ बिज़नेस इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं. वरना अगर उन्होंने इतनी बड़ी ट्रेड डील्स साइन करनी थी US के साथ तो वो ये शर्त रख सकते थे इन अ वेरी प्राइवेट वे, ना उसको ओपन करते दुनिया में कि डोनाल्ड ट्रंप पहले गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो रुकवाएं, हम उसके बाद आपको $1 ट्रिलियन जितनी कहेंगे आप उतनी आपके साथ डील्स साइन करेंगे. बट इवन दे डिडंट डू दैट. उसके अलावा एक और चीज़ जो आई वुड लाइक टू शेयर सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इस वक्त रिस्पॉन्सेज क्या आ रहे हैं दुनिया में. इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने X पे ये पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग द UK's announcement that it will suspend free trade agreement negotiations with Israel and impose sanctions as settlers, even prior to today's announcement the free trade agreement negotiations were not being advanced at all by the current UK government. वो कह रहे हैं आप हमें ये थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड ख़त्म कर देंगे, तो वो तो पहले ही हम एक बड़े मिनिमल लेवल पे आपके साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता. More than that, the agreement would serve the mutual benefit of both countries if, due to anti-Israel obsession and domestic political considerations, the British government is willing to harm the British economy, that is its own prerogative. कि अगर आपके ऊपर डोमेस्टिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, वो ये इजरायली गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को कह रही है, तो आपका भी उतना ही नुकसान होगा. आप अगर समझते हैं कि आप हमारे साथ ये ट्रेड ख़त्म करके या कम करके हमें नुकसान दे रहे हैं, तो आप असल में ब्रिटिश पब्लिक का भी नुकसान कर रहे हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द सैंक्शंस अगेंस्ट रेजिडेंट्स ऑफ जूडा एंड सुमारिया. नाउ ये जूडा एंड सुमारिया जो है ये वेस्ट बैंक को कहते हैं वो अपने हिब्रू लैंग्वेज में, और ये उन्होंने बाइबल से कॉनोटेशन ली है जिसके मुताबिक वो यही कोट करते हैं कि ये एरियाज़ जो हैं ये तो ज्यूज़ के एरियाज़ हैं. सो वो कह रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ इन एरियाज़ के ख़िलाफ़ जो सैंक्शंस हैं दे आर अनजस्टिफाइड एंड रिग्रेटेबल, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन इसराइल इज़ मोर्निंग येट अनदर विक्टिम ऑफ पैलेस्टीनियन टेरर हु वर मर्डर्ड on her way to the delivery room. Doctors continue fighting for her newborn's life in hospital. The British mandate ended exactly 77 years ago. This is exactly what I pointed out. कि किस तरह जो केस है वो फिर 1945 में यूनाइटेड नेशंस में शिफ्ट कर दिया था UK ने. तो वो कह रहे हैं कि आपका जो ब्रिटिश मैंडेट था हमारे इस सारे कॉज को, इजरायली जूइश लैंड को बनाने में, वो तो ख़त्म हो गया 77 years ago. External pressure will not divert Israel from its path in defending its existence and security against enemies who seek its destruction. So
انہوں نے یو کے کو بھی کہا ہے کہ آپ کا تو اب مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وی ڈونٹ نیڈ یور پروٹیکشن اینی مور. آف کورس جو مانسٹر کریٹ کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں یو کے, یو ایس اور یہ ویسٹرن ورلڈ مل کے, اب وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ہاں ہم یہ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, می ان پرٹیکولر, اینڈ لیٹ می ٹیل یو, جب غازہ وار شروع ہوئی تھی 7 اکتوبر, آئی واز ان واشنگٹن, میں وہیں پہ تھی, اور میں نے اس پہلے دن سے دیکھا ہے کہ جب یہ مار دھاڑ شروع ہوئی اور اس قدر برے طریقے سے بچوں کو مارنا شروع کیا, واشنگٹن میں لوگ روزانہ نکلتے تھے, روزانہ وائٹ ہاؤس کے سامنے دھرنے ہوتے تھے, پروٹیسٹ ہوتے تھے. سو امیریکن پبلک از ناٹ بیڈ, اسی طرح یو کے برٹن پبلک از ناٹ بیڈ. اٹس دا پولیٹیکل گورنمنٹس, اٹس دا پولیٹیکل ڈیسیجنس, اٹس دا اسٹریٹیجک گرینڈ ڈیزائن جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ ایک نسل ہی ختم کر دی جاتی ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں. بیکاز آپ کمپیریزن کر لیں یوکرین وار میں کیا تھا اور پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے, دونوں وارز تقریباً ایک دوسرے کے آگے پیچھے شروع ہوئی تھی. یوکرین میں ہمیشہ کہا جاتا ہے پوٹن از دا ایگریسر, پوٹن نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا, پوٹن جو ہے وہ اولیگارک ہے, ڈکٹیٹر ہے, ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ ہے, پوٹن میں ساری برائیاں ہیں. اور یوکرین کے پیچھے ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ اب جا کے کچھ پیچھے ہوئے ہیں نا, ورنہ ویسٹ سارا اور یو ایس سارا مستقل فنڈ کر رہے تھے یوکرین میں ساری وار کو. وہ ایک پری پلانڈ وار تھی, اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے. وہاں سے بڑا اچھے طریقے سے پہلے سویلینس کو ایویکویٹ کیا گیا, وہ سارے لوگ ایڈجسٹ ہوئے ان پولینڈ اینڈ ہنگری. اور یوکرینینس کو اگر آپ یہ بات کریں کہ کیا وہاں یوکرینین سویلینز مارے جا رہے ہیں, تو نو, وہاں پہ سویلینز نہیں مارے جا رہے, وہاں پہ لڑائی پوٹن کی فورسز اور یوکرین کی فورسز کے بیچ میں ہے. ایز کمپیئر ٹو دیٹ آپ پیلسٹائن کو دیکھیں, وہاں پہ مستقل ہارریفک بمبارمنٹ کر کر کے, کبھی بائیڈن کہتے تھے کہ ہم پیراٹروپرز کے ذریعے سے ایڈ پھنکوا دیں گے, کبھی وہ کہتے تھے ہم ایک پیئر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کریں گے, یعنی کہ ایک آرٹیفیشل سی بندرگاہ جس کے ذریعے سے آپ شپ سے بھیج سکیں گے ایڈ, کیونکہ جو یو این کی ایڈ تھی وہ تو شروع دن سے انہوں نے بلاک کر دی تھی. ادھر آپ لوگوں کو سٹارویشن سے مار رہے ہیں, اور ادھر جن لوگوں کو آپ نے ایویکویٹ کیا ہے وہ بالکل سیف زونز میں پیسفلی یورپ کے کنٹریز میں رہ رہے ہیں, جبکہ ان کنٹریز کی امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ مسلمز اور دوسرے الیگل امیگرینٹس کو تو الاؤ نہیں کرتی. دیز آر آل پولیٹیکل ریزنس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. آج میرے پاس بہت امپورٹنٹ نیوز تھی جس میں چائنا نے ایک دفعہ اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ وہ ملٹری ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. اس نے ایک ڈرون مدر شپ اناؤنس کیا ہے, وہ کیا ہے اس پہ پھر میں کسی اور دن کل بات کروں گی, بیکاز وہ ایک پوری کمپلیٹ سٹوری ہے جو کہ اگر ہاف بیکڈ آپ کو میں سناؤں گی تو اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا. اور اسی طرح جو اس وقت سب سے زیادہ ایفیشینٹ 5th جنریشن جیٹس ہیں وہ اس وقت یو ایس کے پاس ہیں, F-35, تو چائنا نے 6th جنریشن فائٹر جیٹ جو ہے اس کا آج ڈرل کر کے دکھایا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس یہ بھی موجود ہیں. تو ٹمارو وی ول ڈسکس کہ پاک انڈیا کرائسس میں کیسے پوری ڈیفنس پروکیورمنٹ انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے, اور لو کاسٹ پہ ویپنز بنانا, اور ایسی ماڈسٹ اکانومیز جو بہت بڑی اکانومیز نہیں ہیں, تھرڈ ورلڈ کے ملک ہیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, ان کے لیے اسٹریٹیجک شفٹ کیسا ثابت ہوگا, اور گلوبل آرڈر ان ریئل سینس کس طرح چینج ہوگا. اینڈ اٹ از آل اباؤٹ دا پاور, پاور ٹاکس ٹو پاور. اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو اسی طرح لوگ آئیں گے اور آپ کو مار مور کے آپ کی آبادیوں کے اوپر اپنی آبادیاں بنا کے آپ کو ختم کر دیں گے. دنیا ایسے نہج پہ کئی دفعہ آئی ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. سو اب جو گلوبل آرڈر میں شفٹ آئے گا اس میں ملٹری ٹیکنالوجی کا جو شفٹ ہے وہ یہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ آئندہ سے دنیا میں اس طریقے سے کوئی کل مشین, کوئی ایپرتھائڈ, کوئی جینوسائڈ نہ ہو سکے, اور اس کو روکا جائے. بیکاز ویسٹرن پاورز کو جو بہت اپنے قریبی اپنے جیو اسٹریٹجک ایلائز کو صرف وار ٹیکنالوجیز دیتی ہیں, ان کو یہ پتا ہو کہ اگر یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو باقی دنیا میں بھی موجود ہے. دیٹ وڈ کریٹ اے ریئل بیلنس آف پاور ان دا ورلڈ, اے پراپر ملٹی پولر ورلڈ جس میں اسٹریٹجیز اور الائنسز جو ہیں وہ اس بنیاد پہ بن رہے ہوں کہ سب کے انٹرسٹ الائن کر رہے ہوں, اس بیس پہ نہیں کہ ایک گروپ طاقتور ہے اور وہ جب چاہے جیسا چاہے دنیا کے ایک حصے میں وار لیش کر دے اور وہ ہولی وار ہو, اور جب دل کرے کسی ایک طرف سے آنکھیں بند کر لے, اور جب بالکل وہاں سے وہاں کی نسل ہی ختم ہونے لگے تو اس وقت صرف لپ سروس دینا شروع کر دے. I'll see you tomorrow.